السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹر، میرا نام عمران فاروقی ہے، تحصیل پیر مال ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ کا رہائشی ہوں۔ یہ میرا سوال ہے کہ چیونٹی کو کیسے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور ملکہ نے اپنی چیونٹیوں کو کیا نصیحت کی جسے سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے؟ کیا انہیں علم غیب تھا؟ اور دوسرا، ملکہ بلقیس کے تخت کو کون کتنی دور سے لے کر آیا؟ جزاک اللہ۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی سوال کا جواب قرآن سے بڑھ کر اور کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو میں بھی سورہ نمل کی آیت نمبر 16 to 18 کا حوالہ دیتی ہوں، جس میں محترم بھائی کے سوال کا مکمل جواب ہے۔ ناظرین، ہوا یوں کہ جب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی نبوت اور اقتدار کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک خطاب کیا اور فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ ناظرین غور کریں، سلیمان علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، علمنا، ہمیں سکھائی گئی ہیں، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں۔ اور کس نے سکھائیں؟ اس کا بھی جواب دیا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا۔ محترم بھائی نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کیسے سنی اور پھر مسکرائے؟ کیا انہیں علم غیب تھا کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تو ناظرین، آپ سب بھی سن لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز طے کر لیں، غیب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے اور سکھائے خود پہلے سے معلوم ہو، وہی غیب ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں سلیمان علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، علمنا، مجھے سکھایا گیا، اور مزید فرمایا کہ سکھانے والا اللہ ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، تو یہ علم غیب کیسے ہو گیا جب سکھانے والا اللہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، علمنا، بلکہ مجھے سکھایا گیا، مجھے بتایا گیا۔ تو اب یہ علم غیب کیسے رہا؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں سے لے کر چیونٹیوں تک کی زبان اور عادات کا علم دیا تھا، اور نہ صرف پرندوں کی بولیوں کا علم دیا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو جنوں، انسانوں اور پرندوں کی بولیوں کے ساتھ ساتھ ان پر حکومت کا بھی اختیار دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہی وہ پہلے پیغمبر اور حکمران تھے جنہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور پرندوں پر بھی حکومت کی۔ ناظرین، اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو اگلی آیت دیکھیں، جس میں تمام اشکال اور شبہات کا رد کیا گیا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر حاضری دینے کے لیے جمع کیے جاتے تھے۔ یہاں حُشِرَ مجہول کا صیغہ ہے۔ حُشِرَ کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ جن و انس اور پرندے اللہ کی طرف سے سلیمان کے لیے مسخر کیے جاتے تھے، یوں نہیں کہ سلیمان علیہ السلام خود کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لفظ یوں ہوتا، معروف کے صیغے کے ساتھ، حاشا، کہ سلیمان علیہ السلام خود کرتے تھے۔ یہاں تو مجہول ہے، حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے کیا جاتا تھا۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کا اپنا نہیں بلکہ خالص اللہ کی عطا ہو، اس کا اپنا اس میں کچھ قدرت اور کاملیت نہیں ہوتی، بلکہ خالص اللہ کی عطا کو معجزہ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ مکمل واقعہ قرآن کریم کی جس صورت میں ہے، اس صورت کا نام ہی چوئنٹی کے نام پر سورہ النمل رکھا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ کسی قوم کے خلاف پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب وہ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں چونٹیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ دے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری بات لگتی ہے مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہم سے مضبوط عقیدہ تو ان چونٹیوں کا تھا کہ جن کی ملکہ نے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام تو غیب نہیں جانتا، وہ تو لا علمی میں ہمیں کچل ڈالے گا۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے! اور ہم انسان کتنے نادان کہ کبھی چونٹی پر علم غیب کا دعویٰ تو کبھی پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ علم غیب جانتے تھے اور چونٹی کی بات کو انہوں نے سمجھ لیا، حالانکہ قرآن میں واضح ہے، علمنا، سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے، انہیں بتایا گیا، اور فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر فرمایا وحشرا، سلیمان علیہ السلام کی خود اپنی کوئی قدرت نہیں تھی، وہ خود کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ وحشرا، اللہ کی طرف سے انہیں یہ معجزہ دیا گیا۔ حشرا، ان کو اختیار دیا گیا، ان کو حکومت دی گئی، انہیں علم دیا گیا۔ اور چونٹی بھی یہ اعتراف کرتی ہے، یہ مانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام تو غیب نہیں جانتے، لا علمی میں تمہیں کچل ڈالیں گے، اپنی اپنی خود حفاظت کر لو۔ اور سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ بے شک مجھے اللہ نے سکھایا۔ اور پھر وہ اس علم پر جب انہوں نے یہ بات سنی چونٹیوں کی کہ چونٹی ایسے کہہ رہی ہے، تو مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، تو نے مجھے یہ سکھایا، تو نے مجھے یہ بتایا کہ میں چونٹی کی آواز تک کو سنتا اور سمجھتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اب اللہ اتنی بڑی نعمت پر مجھے اپنے شکر کی بھی توفیق عطا فرما۔ سائل بھائی نے ایک ہی سیشن میں 2 سوال پوچھ ڈالے، ان کے دوسرے سوال کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور ناظرین آپ سب کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ سب بھی ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ پر اپنی ویڈیو بھیجیں اور بنیے ہمارے پروگرام کا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔